سردار مسعود صاحب بھی موجود ہیں، سابق سفیر رہ چکے ہیں، امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے سفیر، اس کے علاوہ چائنا میں بھی رہ چکے ہیں، دین ہی از بین ریپرزینٹنگ پاکستان ان دا UN ایز ویل، اور آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. سردار صاحب، انتہائی کروشل دن ہے اور آپ بھی میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر پہ تھے آج کے دن، آپ نے کچھ وقت بھی وہاں گزارا. کیا پلس آپ دیکھتے ہیں کنسیڈرنگ اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک، اٹس اے ویری ڈانٹنگ ٹاسک جو پاکستان اس ٹائم پر کر رہا ہے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دو ایسے فریقین کو ساتھ بٹھا دینا، جو ایک کہہ رہا تھا کہ ہم تو سویلائزیشن ہی اڑا دیں گے، دوسرا کہہ رہا تھا آؤ نا ذرا ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تمہیں. ایسے دو فریقین کو بٹھانا اور اس حد تک ٹھنڈا کر دینا کہ سیز فائر وائلیشن اسرائیل کی طرف سے سپوائلر کے طور پہ ہوئی، اس کے باوجود بھی ایران نے ریسٹرینٹ شو کی جسٹ بیکاز پاکستان نے بولا تھا. جی، میں کنونشن سینٹر میں موجود تھا اور اس کے بعد وہاں دنیا بھر سے نیوز ایجنسیز اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے نمائندے موجود ہیں اور پاکستانی چینلز بھی ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. آپ کا چینل بھی بہت متحرک رہا ہے سارا دن اور جو ہے ریئل ٹائم رپورٹنگ کرتا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان نے ایک بہت مشکل کام کو آسان کیا، اب تک کم از کم ایک ناممکن کام کو ممکن کیا، اور اس کے ثمرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آج بھی جو ہے ایک قسم کی کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ جب یہ وفود پہنچے تو اس سے پہلے واشنگٹن اور تہران میں یہ سخت بیانات دے چکے تھے. صدر ٹرمپ کی طرف سے بیانات آئے تھے اور اسپیکر باقر کالباف کی طرف سے سخت بیانات آئے تھے، خاص طور سے لبنان کے مسئلے کے اوپر اور دوسرے جو ہے آبنۂ ہرموز کے سلسلے میں. تو اس کے باوجود جب یہ یہاں آئے ہیں تو یہ پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. یہ ظاہر ہوا کہ یہ ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دونوں ملک جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں. ایران اس وجہ سے کہ اس میں بہت بڑی تباہی اور بربادی ہوئی ہے، ان کا انفراسٹرکچر جو سویلین انفراسٹرکچر ہے، ان کی فوج، ان کی بحریہ، اور اس کے علاوہ جو ان کی فضائیہ ہے، یہ متاثر ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے اور امریکہ کے اوپر نہ صرف امریکہ کے اندر سے دباؤ ہے بلکہ یورپی ممالک سے بھی دباؤ ہے، اور اس کے بعد ساری دنیا جو کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک عالمی معاشی بحران پیدا ہوا ہے. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنا بھی الحمدللہ جو اب عمل آگے بڑھ رہا ہے وہ خوشگوار ہے، کیونکہ یہ جو وفود کے سربراہ ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے ان کے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. یہ 47 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے پاکستان کے لیے، بین الاقوامی برادری کے لیے، کیونکہ پاکستان نے جو پیش قدمی کی اس کی وجہ سے ساری دنیا تیسری عالمی جنگ سے بچ رہی ہے. کیونکہ جو عارضی تعطل آیا، اگر اسے بڑھاتے بھی ہیں یا اسے مستقل شکل دیتے ہیں تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا سردار صاحب، ایک جو ابھی ہم لوگ سن رہے ہیں کہ فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے، سیکنڈ راؤنڈ کی طرف اب معاملہ جائے گا، تو آپ تک کوئی اس طرح کی انفارمیشن آئی کہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد سیکنڈ راؤنڈ کے اندر واٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ فرسٹ راؤنڈ ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آج ختم ہو گیا، کیونکہ جب قائدین جو ایک وفود کے سربراہ ہیں وہ اگر کوئی اصولی اتفاق کریں یا ان میں کوئی نئے اختلافات پیدا ہو جائیں تو اس کے بعد ٹیمز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، متعلقہ ٹیمز جو ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی ہیں. جو لیڈرشپ کا وہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی ضمانت ہے کہ جو دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ پیش رفت ہو. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مذاکرات میرا خیال ہے شب بھر جاری رہیں گے ایک پس پردہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو دوسرا دور ہے وہ جو رپورٹس آئیں گی اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. سردار صاحب، اس طرح کے ڈپلومیٹک میٹرز کے اندر جب اس طرح سے دو فریقین جو کہ بہت زیادہ ایڈورسریز بن چکے ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا آفٹر 1979 پہلی ملاقات ہے جو اس طرح کی ہائی لیول ملاقاتیں، 79 to 89 to 99 to 2009 and then 2019 اور اب 2026 ہو گیا، 3 سال کے بعد ایک اور دہائی مکمل ہو جانی تھی. اس طرح کی سچویشن کے اندر کس طریقے سے ٹو اینڈ فرو جایا جاتا ہے؟ یعنی کیا پاکستان کا کردار صرف اور صرف ایک ایسے ملک کا ہے یا ایک ایسے فریق کا ہے جو کہ ادھر سے ادھر خبر پہنچائے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آمنے سامنے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن کیا یہی ہے یا اب ہم نے اس سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھا لیا ہے؟ جی، پاکستان کا رول بہت کلیدی رہا ہے. یہ دیکھیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اگر امریکہ اور
ایران کے وفود یہاں موجود ہیں تو پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے. اور پاکستان کی کوششوں کو میں 2-3 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا حصہ یہ کہ انہوں نے فوری طور پر جنگ کے بعد رابطہ کاری شروع کر دی، ملاقاتیں شروع کر دی، وزٹس کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد ریجنل کنسنسس حاصل کیا. یعنی مطلب یہ جو مصر، ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کو یہاں بلایا، چین کی حمایت حاصل کی، وہاں سے 5 نکاتی فارمولہ جاری کروایا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پھر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نائب صدر جے ڈی وینس سے جو مذاکرات کیے شب بھر، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ سامنے آیا ہے. امریکہ آمادہ ہوا ہے، اور اس وقت جو یہ مذاکرات پاکستان کروا رہا ہے یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، اس کے پیچھے ساری کی ساری بین الاقوامی برادری موجود ہے. چین، روس، یورپ اور خلیجی ریاستیں. پھر جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا کرشمہ یہ تھا کہ اس نے امریکہ اور ایران، 2 دشمن ممالک کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ میدان جنگ چھوڑیں، ایک تعطل پیدا کریں، اس میں پوز پیدا کریں، وقفہ پیدا کریں، اور آ کے مذاکرات کی میز پہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست گفتگو کریں. تو یہ ہوئی کامیابی. اب آگے جو ہے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا پاکستان کا کام صرف پیغام رسانی ہے. اس قسم کی میڈییشن میں پیغام رسانی بھی بہت اہم ہوتی ہے، لیکن پاکستان پیغام رسانی سے ایک قدم آگے جا کے ان کے درمیان جو ہے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی میڈییٹر کا رول ہوتا ہے. پاکستان میزبانی کر رہا ہے، سیکیورٹی مہیا کر رہا ہے ان وفود کو سخت کشیدہ حالات میں، کیونکہ دونوں جو ہے کچھ دن پہلے حالت جنگ میں تھے. ابھی بھی جزوی سیز فائر ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ یہ مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہوئے تو پھر یہ دونوں ممالک جنگ کی طرف لوٹ سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دونوں ملک جو ہے اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور I'm sorry, I'm cutting you short. یہ لیبنان والا پوائنٹ آپ جو بولنے لگے ہیں، یہ ایران کے پوائنٹس کے اندر سے بھی ہے کہ ایک تو سیز فائر کروائی جائے، اینڈ دین وی گاٹ ٹو ہیئر کہ جب پاکستان نے یہ والی بات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو کال بھی کی. اب ٹیک اوے کیا ہوگا؟ کیونکہ دونوں نے اپنی سائڈ پر جا کر یہ بتانا ہے کہ ہم جیت کر آئے، میز کے اوپر ہم نے چیزیں اچیو کی ہیں. سو ایران کے لیے کیا چیز ایسی ہوگی جو وہ کہہ سکے کہ ہم جیت کر آئے ہیں، یا ڈو یو تھنک کہ وہ تو آلریڈی جیت چکے ہیں، ان کے لیے تو دیر واز نتھنگ ٹو لوز؟ اور دوسری طرف امریکہ کیا بتائے گا؟ کیونکہ کیا امریکہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا کر آ گئے؟ کیونکہ جنگ سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا تھا. کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریجیم چینج کرا چکے ہیں ایران کے اندر؟ کیونکہ ایران کے اندر ریجیم چینج تو ایز سچ پھر بھی نہیں ہوئی. حملے تو جو واپس جا رہے تھے وہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ہی جا رہے تھے. تو اس ٹائم پر امریکہ اپنی عوام کو جا کے کیا بتائے گا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تو مڈ ٹرم الیکشنز بھی نومبر میں آ رہے ہیں. جی اگر جوہری پروگرام کے اوپر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ مسودہ جو موجود تھا پہلے سے 26 فروری کو ایران نے امریکہ کے حوالے کیا تھا عمانی وزیر خارجہ کے ذریعے، جس میں انہوں نے 3.6% افزودگی کے اوپر اتفاق کیا تھا، تو وہ امریکہ کے لیے ایک نیٹ ون ہو سکتی ہے. کیونکہ جب صدر ٹرمپ نے ابھی حالیہ بیان دیا ہے میرا خیال پچھلے 24 گھنٹے میں، تو ان کا 99% آف دا ڈیل وڈ بی around the nuclear program, that Iran should not have nuclear weapons. اور ایران نے خود بھی کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے اس میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے، یا اس کی ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتا. I'm sorry I'm interjecting again، لیکن یہ بات تو ایران اس سے پہلے بھی آمادہ ہو چکا تھا جب عمان ثالثی کروا رہا تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا چاہتے ہیں، اٹس فائن. بیلسٹک مسلز کے اوپر آ کے بات آ رہی تھی. تو کیا یہ بھی ٹرمپ کی ایک اچیومنٹ ہوگی، یا یو ایس کی اچیومنٹ کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ ایران وہی بات جو جنگ سے پہلے مان رہا تھا وہ اب دوبارہ مان جائے؟ اس وقت امریکہ نے قبول نہیں کی تھی، اس وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے سمبولک کنسیشنز اور بھی ہو سکتی ہیں. ایران جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق امریکہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جو ہے پورے کا پورا جو اس کا نیوکلیئر ویپن کا انفراسٹرکچر ہے یا ہو سکتا ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے. ممکن ہے یہ مذاکرات کے دوران یہ چیز زیر بحث آئے. لیکن دوسری طرف آپ پوچھ رہے تھے کہ ایران کے لیے کیا ون ہو سکتی ہے، تو ایران کے لیے یہ ون ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں یا کلی طور پر یا جزوی طور پر ختم ہوں، کیونکہ ایران اس وقت بہت بڑے معاشی بحران اور تباہی اور بربادی کے دور سے گزر رہا ہے. ان کو چاہیے کہ کوئی تعمیر نو کے لیے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی آمدنی ہو، ان کے تیل کی ترسیل بحال ہو، کیونکہ چین میں جاتا ہے، جاپان میں جاتا ہے، ساؤتھ کوریا میں ان کا تیل جاتا ہے، اور بہت ساری ریاستوں میں، یہاں تک کہ یورپ تک پہنچتا ہے. تو یہ ان کی جو منیمم ونز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جو سب سے بڑی ون ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ جنگ بندی کو مستقل کر دیا جائے، کیونکہ یہ عارضی مستقل
عارضی جنگ بندی ہے اور اس کی تلوار ان مذاکرات کے اوپر لٹک رہی ہے. اوکے سو سردار صاحب ایک اور بات، آپ نے معاشی مشکلات کا ذکر کیا ہے ایران جن سے گزرتا رہا سینکشنز کی وجہ سے. اب اس جنگ کے بعد تو کچھ اور ذرائع بھی کھل گئے نا ایران کے لیے، اسٹریٹ آف ہارموز بینگ ون آف دیم. اگر وہ واقعی میں اچھی خاصی ٹیرف کی اماؤنٹ لگا دیتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز سے ہر شپ کے گزرنے کے اوپر، تو پھر تو ایران اس جنگ سے پہلے کے حالات سے بھی بہتر ہو کر نکلے گا. از دیٹ سو؟ ایران ابھی بھی معاشی طور پر بہتر ہے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے، صدر ٹرمپ نے اس کے جو معاشی پابندیاں تیل کے حوالے سے تھی وہ ختم کر دی تھی، اور ایران کی بڑی آمدنی ہوئی ہے اس دوران. لیکن یہ ہے کہ ایران کی تباہی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ واقعی اس کی معاشی پابندیاں اٹھتی ہیں تو اس کی معیشت اٹھ جائے گی، کیونکہ تیل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دنیا کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں، جو آئل پروڈیوسرز ہیں، ان میں ایران سر فہرست ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایران کے لیے بہت بڑا ریلیف ہو سکتا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا ون ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ آبنائے ہرموز کی گورننس کے سلسلے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی اتفاق ہو جائے. میں نے سنا ہے کہ پس پردہ جو ہے عمان اور ایران اس سلسلے میں مذاکرات کرتے رہے، ان کے دفاتر خارجہ مذاکرات کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آبنائے ہرموز میں آمنے سامنے کی ریاستیں ہیں اور ان کی سوورن ٹیریٹری ہے وہ. لیکن جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال اٹھایا تھا کہ جو آبنائے ہرموز کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے، جس کے بارے میں ٹول بوتھ انہوں نے قائم کیا ہے، وہ امریکہ نے ویسے تو کئی قسم کے بیانات دیے کہ ہمیں جو ہے آبنائے ہرموز کی ضرورت نہیں. صدر ٹرمپ نے پتہ نہیں ازراہ مذاق کہا یا سنجیدگی سے کہا کہ وہ بھی حصہ دار بننا چاہتے ہیں اس ٹول میں. اور یہ اسٹیک ہولڈرز جو ہے اس وقت جو ہے اس میں خلیجی ریاستیں ہیں جن کا ساحل جو ہے خلیج فارس کے ٹیریٹری میں ملتا ہے، لٹرل اسٹیٹس ایز دے آر کالڈ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی اس قسم کی اسٹریٹ کے لیے ٹول ٹیکس وصول کیا جائے. میں آپ کو اور جو ہے اس قسم کی اسٹریٹس کا بتاتا ہوں. مطلب اسٹریٹ آف ملاکا بہت مشہور ہے، پھر باب المندب کی ہے، پھر جو ہے ٹرکش اسٹریٹس ہیں، ڈینش اسٹریٹس ہیں. بڑی مشہور اسٹریٹ ہے جس کو اسٹریٹ آف ہرموز، وہاں سے آمد و رفت جو ہے بغیر کسی ٹول کے ہوتی ہے. لیکن ایران ایک مخصوص حالت میں ہے، اس کی ساری جو معیشت تباہ ہوئی، اس کے جو سول انفراسٹرکچر تباہ ہوا، تو وہ جوازیت پیدا کر رہا ہے. دیکھیے کہ اس قسم کا جواز امریکہ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے ساتھ ساتھ امریکہ سے تاوان بھی مانگا ہوا ہے کہ وہ ڈیمیجز کے لیے ریپریشنز دے. مجھے نہیں ڈیمیجز کے لیے ریپریشنز دے اینڈ سیکنڈلی ایسٹس انفریز کرے. سو وڈ دیٹ بی پاسبل اور ناٹ؟ دیٹ از اے میسو کوسچن مارک. تھینک یو ویری مچ سردار مسعود خان صاحب فار جوائننگ می ان دس ٹرانسمیشن. ابھی ہم ذرا بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو اور بہت اہم مہمان ہونے والے ہیں. امبیسڈر منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر دی بریک.